بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سن 1960 میں یہودیوں نے لد کے مقام پر ایک بہت بڑا ایئرپورٹ بنایا۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے گاؤں میں اتنا بڑا ایئرپورٹ بنائے جانا اور اس کی سیکورٹی اتنی سخت رکھنا کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکے، یقیناً اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کوئی خاص مقام ہے۔ ناظرین، حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ایئرپورٹ کا ایک ٹرمینل آج تک بند رکھا گیا ہے۔ آئیے مزید جانتے ہیں اس جگہ یعنی لد کے بارے میں کہ باب لد کیا ہے۔ ناظرین، صحیح حدیث کے مطابق یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کریں گے۔ اس وقت باب لد پہ ایک انوکھی مسجد موجود ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے تیار کروائی تھی۔ باب لد مسجد پر آدھا چرچ اور آدھی مسجد ہے۔ ناظرین، ایک ساتھ مسجد اور چرچ کی موجودگی اس لیے ہے کیونکہ مختلف ادوار میں یہاں کئی قوموں نے حکومت کی ہے۔ یہ علاقہ عیسائیوں کے پاس بھی رہا اور مسلمانوں کے پاس بھی رہا۔ ناظرین، دجال جو قرب قیامت میں بدترین فتنہ ہے وہ یہودی نسل سے ہوگا۔ وہ انتہائی شبد باز ہوگا اور اس کے ماتھے پہ واضح طور پر کافر لکھا ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور 70,000 اصفہان کے یہودی اس کے پیروکار ہوں گے۔ زیادہ تر عورتیں اس کی ساتھی ہوں گی۔ وہ بہت تیزی سے سفر کر کے دنیا کے ہر کونے میں اپنی تبلیغ کر کے خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ اس کے پیروکار پہلے ہی اپنی فوج تیار کر چکے ہوں گے، صرف دجال کی تاج پوشی کی رسم باقی ہوگی۔ اس کی موج میں تمام کافر اور کمزور عقیدہ والے مسلمان شامل ہوں گے۔ اس نے اپنی پوری فوج کے ساتھ دمشق میں حضرت مہدی اور ان کی فوج کا محاصرہ کر رکھا ہوگا۔ حضرت امام مہدی اندر ہی موجود ہوں گے کیونکہ وہ اکیلے اس کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ پھر جب وہ فجر کی نماز کی امامت کروانے لگیں گے تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ وہ حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے گلنے لگے گا جیسے نمک میں پانی پگھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی فوج کا مقابلہ کر کے اسے شکست دیں گے۔ اس دوران دجال بھاگ کر مقام لد تک پہنچ جائے گا اور یہاں اس کی فوج اس کو پناہ دے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ فرار ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے مار کر وہی ایک کنویں میں پھینک دیں گے۔ ناظرین، اس کی فوج سمیت اس کے بعد دنیا میں صرف ایک ہی مذہب ہوگا کیونکہ تمام کافر اس جنگ میں ختم ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال حکومت کریں گے۔ یہودی تو ویسے ہی اس جنگ میں ختم ہو جائیں گے اور عیسائیوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سوال کریں گے کہ میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، میری پرستش کرو، اور صلیب کو توڑتے ہوئے اس مذہب کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، تاریخی لحاظ سے یہ ایک بہت پرانا علاقہ ہے جو یہودیوں کے موجودہ وطن اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب سے یہ 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور 2007 کے آخر تک اس کی آبادی تقریباً 67,000 تھی، جس میں 80% یہودی اور 20% مسلمان اور عیسائی شامل ہیں۔ ناظرین، بین الاقوامی سطح پر اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہاں ایک ہوائی اڈہ ہے جو ہر ثانوی حکومت فوجی پروازوں کے ساتھ استعمال ہوتا تھا، لیکن سن 1948 میں یہودیوں کے قبضے میں آ جانے کے بعد یہ ایئرپورٹ کمرشل، پرائیویٹ اور فوجی شعبات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے 4 ٹرمینل ہیں جس میں سے صرف 3 استعمال میں ہیں اور ایک آج تک بند ہے، اور اس ایئرپورٹ کی سیکیورٹی اس قدر زیادہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے محفوظ مقام مانا جاتا ہے جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ اتنی ساری سیکیورٹی اور ایک ٹرمینل کا آج تک بند رہنا اور 80% یہودی کا اس مقام میں ہونا کیا محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ نہیں،
یقیناً یہ وہی مقام ہے جہاں دجال فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ کیا پتہ یہاں پر کیا چیز ہے، کون سا نیٹ ورک ہے جو وہ اپنے استعمال میں لانا چاہے گا اور خود کو یہاں پر لے جانا چاہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال انصاف کے ساتھ یہاں حکومت کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کو پختہ کرے اور ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو دجال سے محفوظ رکھے۔ آمین۔